بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصطفی عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک ٹکر نظر سے گزرا اور باقاعدہ طور پہ جس میں یہ آفر کی گئی پی ٹی آئی کے لیے کہ اگر وہ شہیدوں سے معافی مانگ لیں اور شہیدوں کے اس خون کو تسلیم کرتے ہوئے شرمندگی کا اظہار کریں تو باقاعدہ طور پہ ٹی ایل پی جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہے اور یہ اتحاد کی باقاعدہ آفر دی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے اگلے روز ہی باقاعدہ رکن شورا علامہ فاروق الحسن صاحب نے اس کی تردید کر دی کہ ٹی ایل پی کی طرف سے ایسا کوئی بھی بیانیہ نہیں دیا گیا۔ لیکن دیکھا جائے اس ساری کی ساری صورتحال میں جہاں پی ٹی آئی جو ہے ایک بڑے چیلنجنگ فیس کر رہی ہے، بڑے کریٹیکل سچویشن سے گزر رہی ہے اور مذاکرات جو ہے وہ بیک ڈور چل رہے ہیں، اور ایسے میں ٹی ایل پی کے ایسے بیانیے کو ڈیفینیٹلی بڑی اہمیت مل رہی ہے، اور اپوزیشن جماعتیں ہوں یا گورنمنٹ میں موجود جماعتیں ہوں وہ ساری کی ساری کہیں نہ کہیں ٹی ایل پی کا ذکر کرتی ہیں، اور چاہے سینٹ کی بحث ہو یا قومی اسمبلی کی بحث ہو، ہر بندہ اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے ٹی ایل پی کا نام لیے بغیر نہیں رہتا۔ تحریک لبیک پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک پاکستان ایک بڑی پاور ہے، ایک بڑی اسٹریٹ پاور ہے، ایک بڑا بیانیہ ان کے پاس موجود ہے، ایک تگڑا سلوگن موجود ہے۔ اس سارے کے باوجود ملک کی سطح پہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہو رہی۔ اس کے پیچھے بہت سارے جو رکن شورا ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے کہ جب تک تحریک لبیک کسی ایسی پارٹی کے ساتھ الحاق نہیں کر لیتی جس کا گورنمنٹ میں اثر رسوخ ہو، تب تک جو ہے تحریک لبیک اپنے معاملات کو اس طرح سے نہیں منوا سکے گی جیسے منوانا بنتا ہے۔ جتنی زیادہ تعداد میں لوگ ان کے فین فالوئنگ ان کی ہے، جتنے لوگ اسعد حسین رضوی صاحب کے نظریے کے ساتھ یا خادم حسین رضوی صاحب کے نظریے کے ساتھ جڑے ہیں، اس اعتبار سے ان کی سیٹیں جو ہے، اپنا ٹی ایل پی کا دعویٰ ہے کہ وہ 12-14 سیٹوں کے متحمل تھے، لیکن جو صحافی برادری ہے ان کے نزدیک 8 تک سیٹیں ان کی بنتی تھیں، لیکن وہ ساری کی ساری سیٹس جو ہیں ان میں ڈیفینیٹلی الیکشن میں ان کا ووٹ چوری ہوا، جس کے نتیجے میں ان کو سیٹ کوئی نہیں مل سکی۔ اب جب تک قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تحریک لبیک کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہوتا تو اس ساری کی ساری پاور سے، جو اسٹریٹ پاور ہے یا جو یوتھ ان کے ساتھ ہے یا جو لوگ ان کے کارکنان کی شکل میں ہیں، اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آتا۔ اب دیکھا جائے اس سے پہلے بھی اسلامی سیاسی جماعتیں جو ہیں ٹی ایل پی کے علاوہ جماعت اسلامی پاکستان نے اگر آج تک کچھ پرفارم کیا ہے تو وہ اسی صورت میں ہے کہ وہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ الحاق کر کے، جیسے کے پی کے کی میں گورنمنٹ انہوں نے لی اور وہاں پہ انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام جو ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اکثر بحث میں رہتے ہیں، زیر بحث رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں مدارس بل کا معاملہ تھا یا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ان کے در پہ دن رات سجدے دینے والی بات ہے۔ ابھی پرسوں بھی ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور گزشتہ شب بھی ان کا انٹرویو لیا سلیم صافی صاحب نے، جو ان کے گھر گئے خود اور ان سے سارے مدارس کے معاملے پہ بات چیت کی، اور ابھی بھی دن رات مدارس بل کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو مولانا فضل الرحمان کی اگر اہمیت اس قدر ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے ایوانوں میں کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں، وہ اپنی 6-8 سیٹوں کے ساتھ ہوں یا وہ ایٹ لیسٹ اپنی اس ورتھ کو قائم کیے ہوئے ہیں، وہ جس بھی سینس میں ہو۔ تحریک لبیک جتنی مرضی بڑی پاور ہے، جب تک یہ کسی کے ساتھ الحاق نہیں کرتی یہ اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر پائے گی اور اپنا اس طرح سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گی جو ان کو بنیادی طور پہ ضرورت ہے۔ ایک پہلو یہ بھی موجود ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اسعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ جمعہ کا خطبہ ہو، کسی جلسے سے خطاب ہو، کسی ریلی سے خطاب ہو، کسی جگہ پہ کہیں پہ وہ بات کریں، یقیناً کوئی دوسری رائے نہیں ہے ختم نبوت کے عقیدے پہ بات کرنا، ناموس رسالت کے حوالے سے بات کرنا، حرمت رسول کے حوالے سے بات کرنا، رسول اللہ کے دین کو پیش کرنا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس سے اچھا کام ہی کوئی نہیں۔ لیکن وہ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، ان کو اپنے سیاسی ایجنڈے کو بھی کھول کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اور وہ جو ایک اسلامی جماعت ہے اس کو باقاعدہ طور پہ سیاسی جماعت بن کے بھی دکھانا ہے، اور ایسی چیزیں اور ایسی ایکٹیویٹیز جیسے پچھلے دنوں خادم حسین رضوی جو ہے ایک طرح سے ان کی ایک فرم قائم ہے، باقاعدہ ایک فاؤنڈیشن کے طور پہ جو کام کر رہی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ روبوٹس بنائے تھے اور کچھ سائنس کی ایگزیبیشن کروائی تھی، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی بنائی تھیں جن کا تعلق ماڈرنزم کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا، اور جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں جن سے ایک نیا عکس اور ایک نیا چہرہ سامنے آتا تھا۔ اس طرح خادم حسین رضوی صاحب کی عرس پر جو نوجوانوں نے ایک باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی اور بلڈ ڈونیشن کے لیے کیمپ لگایا، اسی طرح ایمبولینس چند بنائی اور ان کو لوگوں کے لیے پیش کیا، تو کچھ پہلو ایسے ہیں جو تحریک لبیک کے لیے نقصان دہ، اور وہ پہلو یہی ہیں کہ صرف ایک دین کا جو لبادہ ہے، اس ایک صرف خالص اس لبادے سے جو ہے
فائدے کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. ان کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے پاس ہر شعبے کے لوگ ہیں. جیسے مولانا مودودی نے کہا تھا 70 کی دہائی میں کہ جماعت اسلامی کے پاس ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ موجود ہیں, تو آج جماعت اسلامی پاکستان کو دیکھا جائے تو اس میں مولانا مودودی کی یہ بات بالکل صادق آتی ہے. 2000 کے قریب ان کے پاس پی ایچ ڈی ڈاکٹر موجود ہیں, لیکن تحریک لبیک کے پاس تو ایسا ریکارڈ نہیں موجود ہوگا. تحریک لبیک کو اپنے کارکنان میں باقی چیزوں میں بھی اضافہ کرنا ہے. یقیناً ان کا ایجنڈا, ان کا سلوگن, ان کا مدعا وہ ناموس رسالت, ختم نبوت کے گرد گھومتا ہے, لیکن وہ اپنا سیاسی اثر رسوخ دکھانے کے لیے چیزوں کو الیبوریٹ کر کے سیاسی لاہ عمل لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مذہبی جماعت ہے اور سیاسی طور پہ ان میں اتنی بیداری نہیں ہے, تو ان کو یہ چیزیں کھل کے سامنے آ جانی چاہیے. باقی رہ کی بات, مولانا فضل الرحمان صاحب بہترین مثال ہیں اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے. نظریاتی اختلاف اپنی جگہ, تحریک لبیک کے دوست ہو سکتا ہے اس بات سے اختلاف کریں کہ ہم جی ان کو کیسے سمجھیں, تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے دوسرے کے مسلک پہ آنے کی بات نہیں کر رہا, ایک پیج پہ اکٹھے ہونے کی بات نہیں ہو رہی. یہ سوال بھی میں نے کیا تھا سعد حسین رضوی صاحب سے کہ اسلامی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے مدعے کے لیے, اپنے مقصد کو پانے کے لیے, جب سارے کا سب کا نعرہ ایک ہے کہ جی نظام مصطفیٰ لانا, تو پھر ساری اسلامی جماعتیں ایک جگہ پہ آ جائیں تاکہ آسان ہو جائے. تو سعد رضوی صاحب نے کہا جی عقائد کے اعتبار سے تو ساری جماعتیں ایک ہی ہیں, فکر کی بنیاد پہ تو ایک ہی ہیں, لیکن لاہ عمل الگ الگ ہے, طریقہ کار سب کا مختلف ہے. تو وہ طریقہ کار ایک بنانے کے لیے بھی تو کچھ اسٹریٹجی چاہیے نا جی. تو مولانا فضل الرحمان کا میں نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, کہیں نہ کہیں وہ کھٹکتے نظر آتے ہیں, اور یہ کھٹکنا بنتا بھی ہے. باقی امیر تحریک لبیک کے بارے میں بات کی جائے تو وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے ہی کھل کے فیصلے نہیں کر پا رہے, یعنی ان کے پورے بازو کھلے نہیں ہیں. اس کی چند وجوہات ہیں کہ جو ان کی شورا کے پرانے ارکان ہیں چند, ان کی وہ اہمیت اور وقت آج نظر نہیں آ رہی جو خادم حسین رضوی صاحب کے دور میں تھی, اور کچھ ایسے لوگوں نے ان کی جگہ لے لی ہے شاید جو سعد حسین رضوی صاحب کے زیادہ قریب ہیں, اور ایک پورا پلان چل رہا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جی انس رضوی صاحب کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جی آپ اصل میں عکس امیر المجاہدین ہیں. تو یہ دو بھائیوں کے درمیان میں کہیں نہ کہیں کوشش, اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے, کچھ لوگ کہیں گے مجھے بھی آپ بلا وجہ چنگاری والی بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر کچھ دنوں کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کو کھل کے سامنے نہ آنا پڑے اور یہ نہ بتانا پڑے کہ ہم بھائیوں میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. کچھ لوگوں کی یہ کوششیں ضرور ہیں. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بعد سعد حسین رضوی صاحب نے تحریک کو اچھے طریقے سے سنبھالا ہے, وہ صحیح طرح سے ٹیکل کر کے چل رہے ہیں. ان کا نام اس وقت جس طرح سے چل رہا ہے, یہ ظاہری بات ہے دھڑے تو بن چکے تھے. جیسے علامہ اشرف جلالی صاحب نے جو ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان, یہ دو الگ الگ ہو گئیں. اب اس میں سے کچھ لوگ اور بھی ہیں جو علیحدہ ہونا چاہتے ہوں گے, لیکن وہ کس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ اگر وہ آج علیحدہ ہوتے ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ بالکل وہ ڈیریل ہو جائیں گے, وہ ڈیڈ ہو جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت جو ہے تحریک لبیک کا تعارف وہ خادم حسین رضوی صاحب کے بعد سعد حسین رضوی کے ساتھ ہے. نوجوان ان کو پسند کرتے ہیں, ان کا نظریہ پھیل رہا ہے, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت واضح ہے. اور یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ مائنس عمران خان ختم ہو جاتی ہے, تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا کہ تحریک لبیک میں سے بھی اگر سعد حسین رضوی صاحب کو کچھ لوگوں کی کوششیں ہیں مائنس کرنے کی, تو پھر تحریک لبیک ختم ہو جائے گی. سعد حسین رضوی صاحب کو فرق نہیں پڑے گا. لوگ ادھر کھڑے ہوں گے جہاں سعد حسین رضوی صاحب ہوں گے, بالکل ایسے ہی لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے لیے جو ہے خان صاحب نظر آتے ہیں. یہ آنے والے وقت میں چیزیں مزید کھل کے سامنے آنے والی ہیں, لیکن سیاسی طور پہ اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. سعد حسین رضوی صاحب کو ایسا کوئی پلیٹ فارم کلیئر کرنا چاہیے, ایسی کوئی چیز ڈکلیئر کرنی چاہیے. اور کہیں نہ کہیں بیرسٹر عثمان مانگٹ کی سوچ بھی یہی ہے کہ سیاسی طور پہ یہ ٹی ایل پی کو اتنا کھل کے سامنے آنا چاہیے کہ کوئی بندہ اس اعتبار سے ان پہ تنقید نہ کر سکے اور کوئی ایسی بات نہ کر سکے جس سے ان کو کوئی اختلاف ہو. اب تھوڑی سی بات کر لیں. میرے لاسٹ پچھلے ولاگ میں نے سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے بارے میں تھوڑا تذکرہ کیا تھا. اس پہ بعض ساتھیوں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ پھر حتمی بات کریں, ادروائز آپ الزام یا بہتان نہ لگائیں. تو دیکھیں جی, شاہ صاحب کے حوالے سے ہمارا کوئی مدعا ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پہ بہتان لگائیں یا ہم کسی پہ بھی الزام لگائیں. البتہ ایک دو پرانے اشخاص ضرور موجود ہیں. میرے ایک ولاگ کے کمنٹ میں ایک شخص نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمت ہے تو آپ قاری شفقت جمیل کا انٹرویو کر کے دکھائیں. تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ اگر ایسے کو پرانے دوست جو تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں, جنہوں نے بابا خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ جیل بھی کاٹی ہے, جو علامہ فاروق الحسن, خادم حسین رضوی صاحب اور یہ سارے اکٹھے ایک جیل میں رہیں, تو شفقت محمود صاحب کا جو ہے قاری شفقت محمود صاحب کا انٹرویو لینے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے.
ہماری کوشش ہوگی اگلے کچھ دنوں میں قاری شفقت محمود صاحب سے رابطہ کر کے ان کا انٹرویو بھی لیا جائے، اور جو چیزیں بالکل ہی ایسی سمجھی جا رہی ہیں کہ جو الزامات کی شکل ہے تو پھر ان کو کھل کے سامنے لایا جائے. تو یہ ہماری کوشش رہے گی. باقی رہ گی بات کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ سینئر تجزیہ کار ہے جن کا کہنا ہے کہ جو مذاکرات اندر کھاتے چل رہے ہیں، اور ان مذاکرات کے بعد سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جی کیا خان صاحب اس بات پہ تسلیم کر لیں گے کہ کیا 2 سال جو ہے مزید حکومت چل سکے. تو یقیناً اب صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ خان صاحب نے جس طرح جو ہے باقاعدہ طور پہ اپنی اس تحریک کو بھی ختم کر دیا جو سول نافرمانی کی تحریک تھی، تو کہیں نہ کہیں اب جو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں اس کی ترسیل کے لیے جس بندے کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ فواد چودھری ہے، کہ اگر کسی اور بندے کی ملاقات نہیں ہوتی، فواد چودھری اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے خان صاحب تک جاتے ہیں اور خان صاحب کا پیغام لے کے اسٹیبلشمنٹ تک جاتے ہیں. تو اس وقت مذاکرات کے لیے اگر سب سے اہم کوئی رول پلے کر رہا ہے کوئی بندہ تو وہ فواد چودھری ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے کہ اگلے 2 سال کے لیے حکومت کو چلنے دیا جائے. باقی لاسٹ میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ رچرڈ گرینل کے جو ٹویٹس آ رہے ہیں ان کا مدعا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ کہیں نہ کہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے ایک پوری لابیز کام کر رہی تھیں ان میں ٹھیک ٹھاک پیسہ لگانے میں پی ٹی آئی کا کردار بھی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا کردار بھی ہے، اور ان کا مدعا اور مقصد صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مطالبہ تھا. تو کہیں نہ کہیں رچرڈ گرینل کا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ٹویٹس کرنا وہ اسی بات کو سامنے لاتا ہے کہ جو ان کی چیزیں پہلے سے طے شدہ تھیں. باقی یہ ٹویٹ جو ہیں یہ ٹویٹس کی حد تک ہیں، پریشر کریٹ کرنے کے لیے ایک گیم کھیلی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اس کے اثرات گورنمنٹ پہ کیا آتے ہیں اور تحریک لبیک اپنے سیاسی لاہ عمل میں آنے والے وقت میں کیا تبدیلیاں لاتی ہے. انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹس ملتی ہیں انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے ایک نئے بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.